جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بھیجے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب ہی بہت اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں میں فرق نہ ڈالو، سارے اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہر نبی کو فل پروٹوکول دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے نبی انتہائی محترم اور معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت ایک بلڈنگ سی ہے، ایک عمارت کی سی ہے، جس میں ایک جگہ ہے جو اینٹ کے برابر ہے، اور وہ اس میں سے خلا ہے، اور یہ جو خلا ہے میں اس کو فل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بلڈنگ مکمل ہوگی، عمارت مکمل ہوگی، انبیاء کرام اپنی اپنی پرفارمنس دے کر چلے گئے، اور جتنے انبیاء کرام ہیں ہمیں ان پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں اس کی صحیح تعداد نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش دنیا میں پیغمبر آئے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہمارے لیے سارے نبی محترم ہیں، لیکن اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہمارا رول ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اگرچہ باقی انبیاء کرام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اور اس زندگی کے چیدہ معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، اور اس طرح دیگر پیغمبروں کے بارے میں جو ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، لیکن فائنل ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک البتہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہے، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ جب تک نبی کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ نہیں بنتا تو ہمارا اللہ تک پہنچنا بھی مشکل ہے، ممکن نہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو میسنجر بنایا ہے اس نے ہمیں سارا طریقہ کار بتایا ہے کہ تمہاری اللہ تک اپروچ کیسے ہوگی، اور اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں اور بہت سی چیزیں کر کے دکھائی ہیں، تو دونوں چیزوں کو قولی اور عملی ہمیں واچ کرنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، ان کو فوکس کرتے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ منسلک اور اللہ کے حکموں کے انتظار میں ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْأَهْوَاءِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے مگر وہ جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ انڈائریکٹ اللہ کی بات ہوتی ہے،
ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی باتیں نوٹ کر رہے تھے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. جب وہ صحابی نوٹ کرتا رہا تو آخر میں ایک دوسرا صحابی ان سے یہ کہنے لگا کہ تم اللہ کے نبی کی ہر بات نوٹ کرتے ہو، ممکن ہے کسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوں، کسی وقت ڈسٹرب ہوں، کسی وقت وہ بات ایسی کر دیں جو ضرورت نہ ہو. تو اس بندے نے، اس صحابی نے دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھنا چھوڑ دی. تو بعد میں اللہ کے نبی جو گفتگو فرماتے وہ نہیں لکھ رہا تھا. تو پھر آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم باتیں لکھتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ وہ کہنے لگا کہ فلاں صاحب نے مجھے اس طرح کا ایڈوائز کی ہے جس کی وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ نے اس وقت قسم کھائی ہے کہ مجھے میرے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے کبھی بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، ہر چیز حق پر مبنی ہوگی. چنانچہ صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اینگل کو دیکھتے، آپ کے اٹھک بیٹھک کو دیکھتے، آپ کی ڈیلنگ کو دیکھتے، آپ کے آنے جانے کو دیکھتے، آپ کے آنکھوں کے اشارے کو بھی دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس طرح کا اشارہ، چہرے کا غصہ پن، چہرے کی سنجیدگی، چہرے میں مسکراہٹ، یہ ساری چیزیں صحابہ نوٹ کرتے ہیں. علاوہ ازیں وضو کیسے کیا ہے، نماز کیسے پڑھی ہے، سلام کیسے لیتے ہیں، ہاتھ کیسے ملاتے ہیں، مخاطب سے بات کیسے کرتے ہیں، پروٹوکول کیسے دیتے ہیں، اس کو القاب کیا دیتے ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے بات کی ہے وہ نوٹ کی گئی. اور یہ محبت کا انتہا ہے کہ صحابہ کرام نے ہر چیز کو نوٹ کیا. اس طرح آپ کی بہت سی حدیثیں وارد ہوئیں، آپ کے بہت سے عمل سامنے آئے، اور جوں جوں ہم عمل کریں گے، باتوں کو مانیں گے، وہ ہماری اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور اطاعت ہوگی. دیکھیں، بعض لوگوں کو تھوڑا سا اس میں غلطی لگی ہے، غلط فہمی پر ہے. وہ اس چیز کو تو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور وہ نعرے بھی مارتے ہیں اور ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا عاشق بھی کہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے. وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی کو ملاحظہ کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے برخلاف ان کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے. جھوٹ سچ کی پرواہ نہ کرنا، ٹائم کا خیال نہ رکھنا، اخلاقیات کا خیال نہ رکھنا، پرومس کا خیال نہ رکھنا، نمازوں کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرنا، دیگر اسلامی تعلیمات کو اگنور کرنا عام سی بات ہے. لیکن ان سے باتیں کر لو، وہ باتیں اس طرح کریں گے کہ ہم سے زیادہ نبی کا چاہنے والا ہی کوئی نہیں. تو عزیز طلبہ، نبی کی محبت میں سب سے اہم چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ آپ کی اطاعت ہے. اور یہ بھی ایک نفسیاتی عمل ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو فالو بھی تو کریں. محبت کا دم بڑھتے رہنا، عمل زیرو پہ رہنا، تو یہ کیا دعویٰ ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں. علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا پروٹوکول ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو اس وقت درود شریف پڑھا جاتا ہے. عام طور پر یہ پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا ہے، ہر جگہ پہ یہ نظر آتا ہے. اس لیے یہ محبت کا اظہار ہے، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں. لیکن
عملی پہلو زبانی پہلو سے زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے۔ عمل کے حوالے سے ہم نظری نہ آئیں اور زبانی طور پر ہم بہت سی محبت کا اظہار کریں، یہ کنٹراڈکٹ ہے، اور کنٹراڈکٹ جو ہے اسلام میں قبول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جائے لیکن جب بات آئے عمل کی تو آپ میں سے کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ واضح فرما دیا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی زیادہ اہم ہیں، زندگی بدلنے والی ہیں، لیکن ہمارے شب و روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہچان ہمیں نظر نہ آئے تو بتائیں ہم کیسے محمدی بن جائیں گے، کیسے ہم مومن بنیں گے، کیسے ہم مسلمان بنیں گے جب ہمارا چہرہ ہی اس چیز سے خالی ہے، ہمارا عمل بھی اس چیز سے خالی ہے، اور پھر ہم کہتے رہیں گے نہیں ہمارا تو محبت بہت زیادہ۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح پہچاننا ہے کہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے رہے ہیں، اور وہ محبت زبانی نظر نہیں آئے گی بلکہ عملی نظر آئے گی جب ان کے کونیوں تک روشنی ہوگی، نور ہوگا، چہرے نور سے بھرے ہوں گے، پاؤں نور سے بھرے ہوں گے، اور اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میری امتی ہیں۔ اب بندے نے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، ساری زندگی وہ حب رسول کا دعویٰ بھی کرتا رہا ہوگا، وہ دعویٰ کہاں جائے گا جب اس کے جسم پہ نور ہی نہ ہوگا، اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے محبت کا دعویٰ اور دم بھرنے والوں کے لیے یہ خصوصی میسج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قبول کریں اور اس پر چلنے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب قرار نہ دے۔ تو محبوب کی باتیں سننا اور ماننا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اللہ نے پروٹوکول دیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے فرفتہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ میسیج ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت بھی اس وقت ثابت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی جب آپ کی سنت کو، حدیث کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ آپ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ جو نبی آ جاتا ہے وہاں پر موجودہ جو لوگ ہیں وہ واجب سمجھیں کہ ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں عزیز طلبہ اس دنیا میں مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سے لینا ہے۔ وہ قرآن کے حوالے سے زیادہ فوکس کرتے ہیں، نبی کی سنت کو، حدیث کو وہ اگنور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں یہ اللہ کے حکموں کی صریحاً انکاری ہے کہ نبی کی بات نہ ماننا، نبی کو فوکس نہ کرنا، نبی کو وہ پروٹوکول نہ دینا جو اللہ نے پروٹوکول مقرر کیا ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کو ویٹیج نہیں دے گا، قیامت کے دن وہ زیرو پہ ہوں گے جنہوں نے نبی کی اطاعت نہ کی ہو، کیونکہ قرآن مجید کی جو عملی شکل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور بہت سے ایسے قرآن مجید میں مسائل ہیں، باتیں ہیں جو سرسری ہیں، جو حکم نظر آتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کا نفاذ کیسے کرنا ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں ان ڈیٹیل نہیں بتاتا، وہ ہمیں سیرت سے ہی پتہ چلے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن میں پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بتائی ہے اتنے مال پہ اتنے %، قرآن تو نہیں بتاتا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی پڑی۔ ہمیں حج کرنے کا کہا گیا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر استطاعت ہے تو حج کرو، تو حج کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر حج کریں گے۔ اور روزے کا آغاز ہے، روزے کا اختتام ہے، یہ کہاں سے چیزیں ہیں؟ روزے کے مسائل ہیں، یہ کہاں سے چیزیں ملیں گی؟ یہ حدیث سے ملیں گی۔ ون ٹو آل، قرآن مجید میں جتنے حکم ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو حدیث تو اس طرح ہی ہے جیسے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، قرآن کی ترجمانی حدیث کرتی ہے۔ تو حدیث کو اگنور کر کے آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ اہم فریضے انجام دے سکتے ہیں؟ آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کا غسل جنابت ہے، آپ کا وضو ہے، کیسے کریں گے جب آپ قرآن مجید کو خالی پڑھیں گے، حدیث کو نہیں پڑھیں گے؟ پھر تو نامکمل۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا، اس کی نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، جب تک ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واضح نہیں ہوتی، جب تک آپ کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، ہمارا دین نامکمل رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مکمل کر دیا ہے، تو آدھا دین لے کر وہاں پر امتحان کیسے دیں گے؟ کیسے آپ قیامت کے دن کو اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے جی میں یہ عمل لے کر آیا ہوں؟ جب تک حدیث میں چیزیں جو تھیں آپ نے عمل نہیں کیا، تو پھر کیسے آپ وہاں پر آپ کا نظام بنے گا؟ اس لیے ہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکاری ہوا۔ صحابہ کرام نے فوری طور پر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی ایسا امتی ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری بات کو مانیں گے، اب سمجھ میں آ رہی، جو میری بات کو فالو کریں گے، جو میرے حکموں کو ویٹیج دیں گے، جو میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے، مجھے آئیڈیل بنائیں گے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے میری سنتوں کو پسے پش ڈال دیا اور یہ سمجھا کہ یہ سنت ہی ہے، کیا ہے، وہ میرے انکاری ہیں۔ اس لیے جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، جس طرح کا بھی ماحول آ جائے، ہم کہیں جی ماحول بڑا بدل گیا ہے، بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، بڑی چینجنگ آ گئی ہے، اب ہم کیسے چلیں، یہ مسئلہ۔ عزیز طلبہ، یہ جو مسائل ہیں نا، دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ، 2 نمبری، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا، سکپ کرنا، جتنی معاشرتی برائیاں نا، یہ آج کی نہیں ہیں، یہ باقی نبیوں سے بھی پہلے کی۔ ہر بیماری جو ہے نا، ہر بیماری جو یہاں پر موجود ہے پہلے بھی موجود تھی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اب بڑا مشکل ہے، اب بھی آسان ہے۔ بندہ ایک نیت کرے کہ میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، اس کو میں نے آئیڈیل بنانا ہے، میں نے حدیثوں کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر گراں گزرتا ہو۔ بلکہ آپ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں۔ ایک بندے کو بخار چڑھ جاتا ہے، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ اس کو کہا گیا کہ تم روزے چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ ایک بندے پہ سفر آ جاتا ہے اور وہ روزے پہ ہے، اس کو کہا گیا تم روزے چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، اس پہ برڈن ہے، اس کے نظام الاوقات ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہا کہ تم 2 نمازیں اکٹھی کر لو، ظہر اثر کو اکٹھی کر لو۔
مغرب عشاء کو اکٹھی کر لو، یہ سفر میں سہولت ہے۔ ایک بندہ سفر پہ ہے، وہ تکان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ تم اس کو آدھی کر لو، نماز قصر پڑھ لو، 4 فرض ہیں تو 2 فرض پڑھ لو۔ اور اسی طرح نماز میں تخفیف کر دی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر بڑے عمل کرتا تھا، ذکر کرتے رہنا، نماز کے بعد قرآن مجید پڑھتے رہنا، غور و خوض کرتے رہنا، لیکن وہ سفر پہ چلا گیا۔ سفر میں مصروفیت اس کی ایسی ہوئی ہے کہ نہ اس سے قرآن پڑھا گیا، نہ اس سے ذکر ہوا، نہ اس سے درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عمل اس کا گھر میں ہوگا اس کو سفر کے دوران وہی عمل کا ثواب ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے، میری بات سنیں عزیز طلباء، کہ کہا گیا ہے کہ عمل میں تسلسل قائم کرو۔ کس لیے؟ کہ اگر تمہارا وہ تسلسل ٹوٹ گیا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس سے وہ کام جو طاقت میں ہوتے تھے وہ نہیں ہو رہے، بندہ تسلسل سے وہ کام کرتا رہا، نیکی کے کام کرتا رہا، بیمار ہونے کے بعد نہیں ہو رہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک بندہ اچھے کام کی نیت کرتا ہے، اچھا سوچتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، اس سے کام نہیں ہوتا، اس کو پھر بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ چھوٹیں دی ہوئی ہیں، یہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ میرے امتیوں کا اعمال نامہ کم نہ ہو۔ امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 60-70 سال کے قریب ہے۔ پہلی امتوں میں 200-300 سال، 200-300 سال، 500 سال زیادہ بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے عمل زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے اتنی زیادہ فیسلٹیز ڈھونڈ لی ہیں کہ تھوڑا عمل ان کو زیادہ سے فائدہ دیتا ہے۔ ایک بندہ ذکر کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں، اچھے طریقے سے ذکر کرتا ہے اس کو 70 نیکیاں، بہت خلوص کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کو 700 نیکیاں۔ اسی طرح جو اور زیادہ خلوص رہتا ہے بے شمار نیکیاں۔ کیوں نیکیاں؟ کہ عمریں تھوڑی ہیں، ان کی زیادہ ہو جائیں۔ اور جو موجودہ دور ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کو اور زیادہ ثواب دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر مسائل فتنہ زیادہ ہے۔ یہ قرب قیامت ہے، اس میں ڈسٹربنس زیادہ ہے، لوگوں کی نیڈ اس طرح ہے کہ ان کو بہت سارے امور کرنے پڑتے ہیں، جس سے کچھ 2 نمبریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بندہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ صحابہ کرام کے برابر ثواب دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے کہ جو اس دور میں ثواب کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے وہاں پر کولیگ تھے ان کو اصحاب کہا گیا، ان کو کیا کہا گیا؟ اصحاب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ پتہ آپ کو، ہم بعد میں آئے ہیں نا، ہمیں اللہ کے نبی نے خصوصی پروٹوکول دیا ہے اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے آپ کے لیے سورہ انزلنا بھی اتاری، 83 سال 4 مہینے کے برابر 1 رات کا ثواب رکھ دیا کہ چلو تم کماتے رہو، تمہارے برابر نہیں کو پہنچ سکتا ثواب میں، خواہ